السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھر والوں کے ساتھ صحت تندرستی سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم ایک نئے اور ایک انفرادی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک انفراد میں اگر اپنی بات کروں تو ان میسیجز سے، ان پیغامات سے اپنے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹ لا سکتا ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ زندگی تو سستی ہے جناب، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ یہ بندہ درخت کاٹ رہا تھا، جب تھک گیا تو اسی درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگا کہ آرام کے بعد دوبارہ کاٹنا شروع کر دوں گا۔ موقع پرست اور خود غرض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بیک وقت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں۔ وہ اپنی طرف آنے والا راستہ اسی کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ انمول موتی۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے۔ بچوں کا ساتھ رہنے کے لیے فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ کم ظرف لوگوں کے ساتھ کم ظرفی سے پیش مت آنا، بس خاموش رہو، مضبوط رہو اور آگے چلتے رہو۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پیغام۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا پیغام مسلمت امت کے لیے۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو موت بستر پہ نہ آتی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندہ اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ اے اللہ، میرے حساب کو آسان فرما دے، آمین۔ صرف پیسہ ہی نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ عمر جیسے جیسے اپنا سفر طے کرتی ہے، مجھے محسوس ہوا کہ بچپن کا دور سب سے خوبصورت تھا۔ یا اللہ، قیامت کے دن جب ہونٹ پیاس سے خشک ہوں گے اور پیاس سے زبان باہر آ رہی ہوگی، تو اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما، آمین۔ ہم ماڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ ہمارے ماں باپ کے پاس جائیدادیں تو نہیں ہوتی، زندگیاں ہوتی ہیں صرف جو وہ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ صرف اذان کی آواز سن کر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی سرزمین میں رہتے ہیں، ورنہ ہر طرف دھوکہ، فریب، جھوٹ، ظلم و جبر اور بربریت کا نظام ہے۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ توبہ
آیت نمبر 129۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویریس ٹاپکس جو کہ ہائی لائٹ کرتی ہیں ایک انڈیویجول کی اپنی پرسپیکٹیو کے اوپر کہ ہاؤ ہی کین ریفلیکٹ آن ہز اون پرسنالٹی، اور اپنے کردار پہ وہ ایک جھلک ڈال کے اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور زندگی گزارنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ جتنے نئے ناظرین ہیں I would request you to subscribe اور hit that bell icon بٹن تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اجازت دیجیے اپنے میزبان علی کو۔ Until then، اللہ حافظ۔